علامہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اسلام سے قبل عورت کو کیا حیثیت حاصل تھی، اور عورت کے ساتھ اس معاشرے میں کس طرح کا سلوک کیا جاتا تھا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے قبل اگر دیکھا جائے تو عورت کے ساتھ کس طرح سے معاشرہ پیش آتا تھا، تو ہر دور میں اگر دیکھا جائے اسلام سے قبل تو عورت کے لیے مظلومی، محکومی اور عورت کے لیے ڈی گریڈ کرنے کا سلسلہ رہا ہے۔ لیکن چونکہ جب اسلام آیا تو یہ وہ واحد مذہب ہے، یہ وہ واحد دین ہے کہ جس نے تمام لوگوں کے حقوق کو متعارف کروایا، جس میں سے عورت کے جو حقوق ہیں وہ بھی اسلام نے بتائے ہیں کہ کس طرح اس عورت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اگر یہ عورت بچی ہے تو اس کی تربیت کس طرح کرنی ہے، اب یہ بڑی ہو کر اگر کسی کی بیوی بنتی ہے تو اس کی تربیت کس طرح کرنی ہے، اس کو ساتھ کس طرح لے کے چلنا ہے۔ دیکھیں، اسلام سے پہلے ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں تو عورتوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور جب یہ بڑی ہو جاتی تھی، شادی ہوتی تھی، تو شوہر کی وفات کے ساتھ انہیں ساتھ ہی یا تو قبر میں ڈالا جاتا تھا یا خود سوزی پر مجبور کیا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا، دین آیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے حقوق بتائے، اور اسلام نے ایک اس طرح کی خوشگوار زندگی کے لیے عورت کے لیے بنا دی کہ وہ عورت اب بیٹی کی شکل میں ہو تو رحمت بن کے آ گئی، بیوی کی شکل میں ہے تو اپنے ہم سفر کے ساتھ رحمت بن کر آ گئی، اور اگر ماں کی شکل میں عورت ہے تو اس کے قدموں تلے اسلام نے جنت رکھ دی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح تربیت کرے، انہیں تعلیم دے اور جو حقوق ہیں وہ ادا کرے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، اور اشارہ فرما کر فرمایا کہ میں اور وہ شخص قیامت میں دونوں اس طرح ہوں گے، یعنی ساتھ ہوگا۔ یہ کس کے لیے فرمایا؟ کہ فرمایا کہ اگر وہ اپنی بیٹیوں سے اچھی تربیت دیتا ہے، انہیں ان کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اچھا، اسلام سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ شرمسار ہو جاتا تھا، وہ کہتا تھا کہ اب معاشرے میں میری عزت تو باقی نہیں رہے گی، تو وہ اس بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، زندہ دفن کر دیتا تھا۔ لیکن یہ اسلام ہے کہ جس نے بیٹیوں کے حقوق بھی متعارف کروائے، عورتوں کے حقوق بھی متعارف کروائے، اور بیوی کی صورت میں بھی عورت کو ایک عزت اور مقام عطا فرمایا۔